السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں مفتی ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بہت سارے آپ لوگوں کے سوالات ہیں شب قدر سے ریلیٹڈ اور تہجد، اعتکاف، بہت سارے سوالات ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال باسو خان، اور یہ پوچھتے ہیں تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ اگر لیلۃ القدر میں سوئیں گے نہیں تو تہجد کیسے پڑھیں؟ تہجد کے لیے سونا ضروری نہیں ہے، یہ لوگوں میں مشہور ہو گیا ہے۔ شب قدر میں تو ہم جتنا ہو سکے عبادت کریں، تو شب قدر میں جب آپ سوئیں گے نہیں تو نو پرابلم، آپ کی تہجد کی نماز صحیح ہو جائے گی، کیونکہ تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری نہیں ہے۔ روبی خان اگلا سوال کرتی ہیں اور یہ کہتی ہیں مجھے بتائیں کہ مجھے اس رمضان میں 2 بار پیریڈ آئیں گے، تو کیا میں پیریڈ روکنے کی ٹیبلٹ کھا لوں؟ مت کھائیے گا، کیونکہ یہ جو ٹیبلٹس ہوتی ہیں پیریڈ روکنے کی، یہ باڈی کو بہت نقصان پہنچاتی ہیں اور اس سے بہت زیادہ باڈی کو نقصان پہنچتا ہے، اسی لیے آپ ٹیبلٹ نہ کھائیں۔ لیکن اگر کوئی کھا لیتا ہے تو پھر ظاہر ہے وہ روزے تو رکھے گا، پیریڈ آئے گا نہیں تو روزے تو پھر رکھنا پڑیں گے، لیکن میں یہی ایڈوائز دوں گا کہ یہ نہ کھائیں، کیونکہ اس سے نقصان بہت پہنچتا ہے۔ عائشہ شیخ، اعتکاف کی حالت میں حیض آ گیا تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب ضرور دیجیے گا، کیونکہ ہمارے یہاں سب عورتیں اعتکاف کرنا چاہتی ہیں۔ اعتکاف کی حالت میں اگر کسی خاتون کو حیض آ جاتا ہے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا، لیکن آپ مایوس مت ہوں، انشاءاللہ ہماری نیت کے مطابق اللہ ہمیں اجر دے گا۔ کسی خاتون نے اعتکاف کیا، حیض آ گیا تو اعتکاف ختم ہو جائے گا، وہ جب اعتکاف ختم ہو گیا تو وہ وہاں سے اٹھ جائیں، نارمل ہو جائیں، کیونکہ اعتکاف ختم ہو گیا، لیکن ان کو ان کی نیت کے مطابق انشاءاللہ اللہ کی طرف سے اجر پورا ملے گا۔ سمیر کسر کہتے ہیں اعتکاف میں فون پر بات کر سکتے ہیں کیا؟ جی، فون پر ضروری بات کر سکتے ہیں، فون پر آپ بات بھی کر سکتے ہیں، ضروری مسئلے بھی سن سکتے ہیں، نو پرابلم۔ محمد کفیل، آپ میرا ریپلائی نہیں دیتے ہیں، 2 بار پوچھ چکا ہوں، معذرت کے ساتھ ایک محبت بھرا سوری میں آپ کو بولنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ رہے ہیں آپ جواب ہی نہیں دیتے کہ ایک ایک کر کے پارہ پڑھ سکتے ہیں، اتنا ہی ثواب ملے گا، یا قرآن سے پڑھیں گے اور اگر دوسرا پارہ پڑھنا ہو تو بھول کے تیسرا پڑھ لیا تو کیا بعد میں دوسرا پڑھ سکتے ہیں؟ نو پرابلم۔ قرآن کی جو پیٹیاں آتی ہیں جس میں پارے ہوتے ہیں، تو آپ چاہیں پاروں سے ایک ایک کر کے پڑھ لیں، چاہیں تو قرآن سے پڑھ لیں، بات ایک ہی ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ دوسرا پارہ نہیں پڑھ پائے اور ڈائریکٹ تیسرا پڑھنے لگے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بعد میں دوسرا پڑھ لیں، تو اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ جیسے آپ نے پہلا پڑھ لیا، پھر بعد میں 28واں پڑھ لیا، پھر بیچ میں آپ دوسرا پڑھ لیں، تیسرا، تو کیسے بھی بہرحال 30 پارے آپ کمپلیٹ کر لیں، آپ کا قرآن کمپلیٹ مانا جائے گا۔ خان چاندنی یہ کہتی ہیں مفتی صاحب اگر لیڈیز کا حیض آ گئے 5 راتوں کے اندر تو کیا وہ عبادت کر سکتی ہے؟ کسی خاتون کا اگر شب قدر کی 5 راتوں میں پیریڈ آتا ہے تو نماز اور قرآن کے سوا آپ سارے کام عبادت کے کر سکتی ہیں، ذکر کر سکتی ہیں، پہلا کلمہ پڑھ سکتی ہیں، اور آپ درود شریف پڑھ سکتی ہیں، آپ اللہ سے دعا مانگ سکتی ہیں، دعا تو جو ہے بہت ضروری چیز ہے، تو نماز اور قرآن کے سوا آپ سارے کام کر سکتی ہیں۔ فریدہ چودھری یہ پوچھتی ہیں پلیز آپ بتا دیجئے میں بیٹھوں گی نیچے فلور پر، میں اکیلے بیٹھوں گی، کیا میرے پاس کوئی سو سکتا ہے؟ کوئی خاتون اگر اعتکاف کر رہی ہے تو اس کے پاس کوئی بھی سو سکتا ہے، نو پرابلم۔ روبی پروین پوچھتی ہے مفتی صاحب لیلۃ القدر میں قضا نماز ادا کر سکتے ہیں؟ لیلۃ القدر میں آپ قضا نماز ادا کر سکتی ہیں، نو پرابلم۔ فردین خان پوچھتے ہیں لیلۃ القدر کا ٹائم کب سے شروع ہوتا ہے؟ لیلۃ القدر کا ٹائم افطار جب ہم لوگ کر لیتے ہیں تو افطار کرنے کے بعد سے رات شروع ہو جاتی ہے، اسلام کے اکارڈنگ ہے نا، تو مغرب کے بعد سے ہی شب قدر کی رات شروع ہو جاتی ہے، اور سحری کا ٹائم ختم ہونے تک پورا ٹائم یہ شب قدر کا رہتا ہے، تو اس پورے ٹائم میں آپ کبھی بھی اگر عبادت کریں گے تو آپ شب قدر میں عبادت کرنے والے کہلائیں گے۔ شیخ مصطفیٰ حسن کہتے ہیں 5 راتوں میں جاگنا ضروری ہے کیا؟ جی، شب قدر جو ہوتی ہے وہ 5 راتوں میں ہوتی ہے، 5 راتوں میں سے کسی بھی ایک رات میں ہو سکتی ہے، تو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ 5 راتوں میں سے کون سی رات ہو سکتی ہے۔ شب قدر کبھی 21 میں بھی ہو جاتی ہے، کبھی 23 میں بھی، کبھی 25 میں، کبھی 27 میں، تو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کون سی رات ہو سکتی ہے، لیکن یہ پکا ہے کہ ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ضرور ہوگی، اسی لیے ہمیں 5 راتوں میں عبادت کرنا چاہیے۔ محمد غفور کہتے ہیں یہ رات میں نماز کیا پڑھنا ہے؟ اس رات میں آپ نمازیں پڑھ سکتے ہیں، نفل نمازیں پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ التوبہ پڑھ سکتے ہیں، ہے نا، آپ صلاۃ الحاجت بھی پڑھ سکتے ہیں، تہجد کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قضا نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں، تو نمازیں آپ کوئی سی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ شبینہ یاسمین یہ پوچھتی ہیں مفتی صاحب میں اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہوں پر میں ایک
ناتن ہے جو 5 سال کا ہے، کیا وہ مجھ سے بات کر سکتا ہے؟ جی نو پرابلم، آپ کے گھر والے جو ہیں وہ آپ سے بات کر سکتے ہیں، نو پرابلم۔ کوئی بھی عورت جو اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہے وہ اپنے محرم سے بات کر سکتی ہے۔ گلناز خان، اگر پیریڈ ٹائم ہو تو ہم ان راتوں میں عبادت کیسے کریں؟ اس کا جواب میں دے چکا ہوں، نماز اور قرآن کے علاوہ آپ ساری عبادت کے کام کر سکتی ہیں۔ عقیل خان پوچھتے ہیں لیلۃ القدر اور شب قدر میں کیا فرق ہے؟ عربک ٹو ہندی۔ یہ ایک ہمارے دوست ہیں، انگلش ٹیچر ہیں ماشاءاللہ، تو انہوں نے بھی یہ سوال کیا تھا کہ شب قدر میں اور لیلۃ القدر میں کیا فرق ہے؟ لیلہ یہ عربک میں کہا جاتا ہے رات کو، لیلہ، لیلۃ رات عربک میں کہا جاتا ہے، اور شب یہ فارسی میں کہا جاتا ہے رات۔ تو جب ہم کہتے ہیں شب قدر تو یہ فارسی میں ہو گیا ہے نا، اور ہم کہتے ہیں لیلۃ القدر تو یہ عربک میں ہو گیا، سمجھ رہے ہیں؟ یاسر عرفات، کیا کیا پڑھنا چاہیے مولانا صاحب شب قدر کی رات میں؟ شب قدر کی رات میں آپ تھوڑا سا قرآن پڑھ لیں، نمازیں پڑھ لیں، تسبیح پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، استغفار پڑھ لیں، اللہ سے دعا کر لیں، ہے نا، تو یہ سارے کام آپ کر سکتے ہیں۔ مقصود عالم کہتے ہیں کیا روزے کی حالت میں ہوں اور بہت زیادہ ہچکی آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ روزے کی حالت میں اگر آپ ہیں اور بہت زیادہ ہچکی اگر آپ کو آ رہی ہیں تو آپ مسواک کر لیں، مسواک کرنا سنت ہے، مسواک خرید لیں، ہچکی آتی ہے تو مسواک کر لیں، انشاءاللہ ہچکی بند ہو جائیں گی۔ عائشہ علی کہتی ہیں کیا میں پیریڈ ختم ہونے کے بعد اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہوں؟ پلیز آپ مجھے ضرور بتائیے۔ جو مسنون اعتکاف ہے رمضان کا وہ ہے 20ویں روزے کا افطار کرنے سے پہلے آپ بیٹھ جائیں، 20ویں روزے کا سورج ڈوبنے سے پہلے اور عید کا چاند دیکھنے تک آپ اعتکاف میں بیٹھے رہیں، یہ ہے مسنون اعتکاف۔ 10 دن کا اعتکاف مسنون ہوتا ہے نا۔ تو اب اگر آپ کا پیریڈ 20 روزے کے بعد ختم ہوا ہے تو پھر آپ اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی ہیں، مسنون اعتکاف وہ نہیں کہلائے گا، تو آپ پھر اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی ہیں۔ اور اگر 20 روزے سے پہلے 20واں روزہ ختم ہونے سے پہلے آپ کا پیریڈ ختم ہو گیا ہے تو پھر آپ اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں۔ فرحین ملک کہتی ہیں جناب ہم جیسے جاگیں اعتکاف میں پوری رات کرتے ہیں اور اس وقت نیند آنے لگے تو کیا ہم اپنی جگہ جا کر سو سکتے ہیں یا نہیں؟ اچھا یہ پوچھتی ہیں کہ جس جگہ ہم اعتکاف کرتے ہیں اس وقت ہمیں نیند آنے لگے تو کیا ہم اپنی جگہ سو سکتے ہیں؟ جی بالکل سو سکتی ہیں، آپ جس جگہ اعتکاف کر رہی ہیں اور آپ کو اگر نیند آنے لگے عبادت کرتے کرتے رات کو تو آپ سو سکتی ہیں۔ NJS یہ سوال کرتے ہیں کیا سحری کرنے کچن میں جا سکتے ہیں کیونکہ میں اکیلی ہوں، سحری کہاں کروں؟ اگر آپ گھر میں اکیلی ہیں، سارے کام آپ کرتی ہیں تو کون کہہ رہا ہے کہ آپ اعتکاف کریں؟ گھر کی خدمت کرنا، گھر کے کام کرنا یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ جب آپ گھر میں کام کرنے والی خود ہیں تو پھر آپ اعتکاف نہیں کر سکتی ہیں۔ رومن شاہ کہتے ہیں لیڈیز کا اعتکاف اچھا والے دن روزہ ہونا لازمی ہے؟ اچھا لیڈیز کے اعتکاف میں بیٹھنے والے دن روزہ ہونا لازمی ہے؟ 20واں روزہ، بات سمجھ رہے ہیں، 20واں روزے کا افطار ہونے سے پہلے ہم اعتکاف کی جگہ پر جا کے بیٹھ جائیں، تو جس دن ہم اعتکاف میں بیٹھیں گے افطار ہونے سے پہلے ٹھیک ہے، 20ویں روزے کا سورج ڈوبنے سے پہلے اس دن روزہ ہونا ضروری نہیں ہے، اگر آپ کا روزہ نہیں ہے تب بھی آپ اعتکاف بیٹھ جائیں، لیکن اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد جتنے دن بھی آپ اعتکاف میں بیٹھیں گی ان دنوں میں روزہ ہونا ضروری ہے۔ آپ اعتکاف میں بیٹھ گئیں اب روزے ہونا ضروری ہے، اگر کسی بھی دن روزہ آپ کا چھوٹتا ہے تو پھر آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوتا ہے۔ منیش خان پوچھتے ہیں اگر کسی کو حیض آ جائے تو کیا 25 یا 26 رمضان کو اعتکاف پر بیٹھ سکتی ہیں؟ نہیں، پھر اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی ہیں، لیکن انشاءاللہ آپ کو آپ کی نیت کے مطابق اجر اللہ کی طرف سے ضرور ملے گا۔ محمد رئیس پوچھتے ہیں 3 دن کا اعتکاف گرلز کر سکتی ہیں کیا؟ دیکھیے اعتکاف جو ہے وہ 3 دن کا جو ہے نہیں ہوتا ہے، مسنون جو اعتکاف کہلاتا ہے وہ وہی کہلاتا ہے 20ویں روزے کا افطار کرنے کے بعد بیٹھ جائیں، 10 دن کا اعتکاف مسنون کہلاتا ہے۔ 3 دن کا اعتکاف گرلز جو کریں گی تو پھر وہ نفلی اعتکاف کہلائے گا، مسنون اعتکاف نہیں کہلائے گا۔ سونی علی کہتے ہیں مفتی صاحب میری امی اعتکاف کیسے کریں؟ ابھی کام باہر کے انہی کو کرنا پڑتے ہیں، تو جو خاتون گھر کے کام کرتی ہیں پھر وہ اعتکاف نہ کریں۔ فضا بانو یہ کہتی ہیں کیا 18 سال کی عمر کی لڑکیاں اعتکاف کر سکتی ہیں؟ جی بالکل اعتکاف کر سکتی ہیں۔ انجم پروین پوچھتی ہیں مفتی صاحب جب ہم اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو وہیں سونا ہے، نیچے ہی سونا ہے یا بیڈ پہ نہیں سو سکتے ہیں؟ آپ جس جگہ آپ اعتکاف کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں پھر اسی جگہ آپ سوئیں۔ اگر آپ بیڈ پر اعتکاف کرنے کے لیے بیٹھی ہیں تو پھر آپ بیڈ پر سو سکتی ہیں، لیکن جس جگہ آپ نے اعتکاف کے لیے جگہ چنی ہے، جو بھی جگہ آپ نے چنی ہو اسی جگہ پھر آپ سوئیں،
اور اسی جگہ عبادت وغیرہ کریں. اس جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ جانا سونے کے لیے صحیح نہیں ہے. رمضان خان کہتے ہیں مفتی صاحب کیا اعتکاف میں عورت زمین پر سونا ضروری ہے؟ کیا وہ چارپائی پر سو سکتی ہے؟ آپ ضرور اس کا جواب اعتکاف سے پہلے دیں. اعتکاف سے پہلے تو میں اس کا جواب نہیں دے سکا کیونکہ مجھے سوال میرے جو ایڈمن ہیں انہوں نے مجھے سوال ابھی دیے ہیں یہ سارے کلیکٹ کر کے. دیکھیے اعتکاف میں عورت کا زمین پر سونا ضروری نہیں ہے بلکہ جس جگہ بھی آپ اعتکاف کرنے بیٹھی ہوئی ہیں چاہے وہ بیڈ ہو چارپائی ہو جس جگہ بھی آپ اعتکاف کرنے بیٹھی ہوئی ہیں اس جگہ آپ سوئیں. اس جگہ آپ چارپائی بھی بچھا کے سو سکتی ہیں, نو پرابلم. رہنما خان پوچھتے ہیں مفتی صاحب روزہ اگر چھوٹ جائے 15 یا 16 کو تو اعتکاف کر سکتے ہیں؟ جی بالکل اعتکاف کر سکتی ہیں آپ. ہم روزے کی ادائیگی بعد میں کر لیں گے. دیکھیے جب آپ اعتکاف میں بیٹھ جائیں تو پھر روزے کا ہونا ضروری ہے. اعتکاف بغیر روزے کے نہیں ہوتا ہے, یہ بات اچھے طریقے سے آپ سمجھ لیں. ایسا نہیں آپ سوچیں کہ اعتکاف میں بھی بیٹھ لے رہے ہیں روزے بعد میں رکھ لیں گے تو اعتکاف نہیں مانا جائے گا. آشو خان پوچھتے ہیں اگر کوئی لڑکا اعتکاف میں بیٹھا ہے اور اگر سو گیا اور اس کا احتلام یا نائٹ فیل ہو جائے تو کیا اعتکاف ٹوٹ جائے گا یا پھر غسل ہی فرض ہوگا؟ اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. فوراً وہ ظاہر مرد حضرات جو ہیں مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں تو فوراً وہ نہانے کے لیے چلا جائے اور نہا کے فوراً واپس آ جائے, اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. احتلام ہونے سے اعتکاف بھی نہیں ٹوٹتا ہے, روزہ بھی نہیں ٹوٹتا ہے. ریاست انصاری کہتے ہیں حضرت صدقہ کس کو دینا بہتر ہے؟ صدقہ ضرورت مند کو غریب کو دینا بہتر ہے, اور اگر وہ غریب آپ کے رشتہ دار میں ہوں تو اس میں زیادہ ثواب ہے, ڈبل ثواب ہے. ساجد علی بھائی کہتے ہیں مفتی صاحب فطرہ چاول سے دے سکتے ہیں؟ جی فطرہ آپ چاول سے بھی دے سکتے ہیں. آپ 4 چیزوں سے فطرہ دیا جا سکتا ہے, گیہوں, جو, کشمش اور چھوارے. تو ان 4 چیزوں میں سے جس کے ذریعے بھی آپ فطرہ دے رہے ہیں تو اس کی ریٹ جتنی بھی ریٹ بن رہی ہے اس کے آپ چاول خرید کے کسی غریب کو دے سکتے ہیں. نواب علی کہتے ہیں کیا فطرے کے پیسوں سے غریبوں کو راشن دے سکتے ہیں؟ بہتر یہ ہے کہ آپ غریب کو فطرے کے پیسے دے دیں. وہ بھائی اسے چاہیے دال, آپ اسے دے رہے ہیں کچھ اور, اسے چاہیے کچھ اور, آپ دے رہے ہیں کچھ اور. اسی لیے بہتر یہ ہے کہ غریبوں کو راشن دینے کے بجائے آپ ان کو پیسے دے دیں. لیکن اگر آپ راشن دینا چاہتے ہیں اتنے پیسوں کا جتنے کا فطرہ بن رہا ہے تو آپ راشن بھی دے سکتے ہیں. سیم پوچھتے ہیں آن لائن فطرہ دے سکتے ہیں کیا آن لائن زکوٰۃ ایپ کے تھرو؟ آن لائن زکوٰۃ ایپ کون ہے, کیسا ہے, یہ پیسہ کس کے پاس پہنچتا ہے؟ اگر آپ کی نظر میں وہ ٹرسٹیبل ہے تو آپ آن لائن بھی فطرہ وغیرہ دے سکتے ہیں, لیکن یہ دیکھ لیں کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہو جس کو آپ فطرہ دے رہے ہیں, جس ایپ کے ذریعے آپ زکوٰۃ وغیرہ یا جو بھی فطرہ وغیرہ دے رہے ہیں یہ دیکھ لیں کہ وہ ٹرسٹیبل ہے یا نہیں ہے. محمد جاوید پوچھتے ہیں 53 تولے سلور ہے, گولڈ بھی ہے 12 تولے, تو کتنا زکوٰۃ بنتا ہے؟ 53 تولے سلور کتنے کا ہے آپ کے ایریے میں, آپ اس کا حساب لگائیں, اور 12 تولہ سونا یہ کتنے کا ہے آپ اپنے ایریے کے حساب سے حساب لگائیں. فار ایگزامپل ٹوٹل ملا کے 5 لاکھ کا بیٹھتا ہے تو 5 لاکھ روپے میں آپ کا یہ سارا بیٹھتا ہے, تو آپ 5 لاکھ میں سے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ نکالیں گے. 1 لاکھ میں 2,500 بنتے ہیں تو کتنے بنے بھائی؟ 2,500 5,000 اور 10,000 12,500, 5 لاکھ روپے کے 12,500 زکوٰۃ بنتی ہے. تو سلور اور گولڈ کو ملا کے آپ دیکھیں کہ یہ کتنے روپے بن رہے ہیں, اس کے مارکیٹ میں کتنے روپے کا بکے گا. جتنے روپے مارکیٹ کے حساب سے آپ کے سلور اور گولڈ کے بنتے ہیں اس میں سے 2.5% آپ زکوٰۃ نکالیں گے. محمد جاوید پوچھتے ہیں مفتی صاحب 1 لاکھ بار کوشچن کیا ہے. اچھا جی 1 لاکھ بار آپ نے کوشچن کیا ہے, آپ نے مجھے جواب ابھی تک نہیں دیا. 12 تولے پہ کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ 12 تولہ سونا آپ کے ایریے میں جس شہر میں بھی آپ رہ رہے ہیں وہاں کتنے کا ہے, تو آپ یہ دیکھیں وہ جتنے روپے کا آپ کا 12 تولہ سونا بکے گا اس ڈیٹ میں, جس ڈیٹ میں آپ حساب لگا رہے ہیں زکوٰۃ کا, تو جتنے روپے کا بھی وہ بکے گا, جتنے روپے بھی اس کے بنتے ہیں اس میں سے پھر آپ 2.5% زکوٰۃ کے نکال دیں. مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے اگر کا بک رہا ہے تو 1 لاکھ میں 2.5% 2,500 روپے بنتا ہے. اگر آپ کا 4 لاکھ روپے کا بک رہا ہے نا, تو پھر 4 لاکھ میں 10,000 روپے زکوٰۃ کے بنتے ہیں. تو جتنے کا بھی وہ بکے گا اس کا 2.5% آپ زکوٰۃ نکالیں گے. چاند خان اچھا سونے اور چاندی کے ریٹ دیکھنا بہت آسان ہے, آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں 1 تولہ سلور ریٹ انڈیا, تو آپ کو شو کرا دے گا کہ جس دن بھی آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں, جس دن بھی آپ سرچ کریں گے اس دن کی ڈیٹ وہ نکال کے آپ کو دے دے گا کہ 1 تولہ سونا 1 تولہ چاندی یہ کتنے روپے کی چل رہی ہے. ٹھیک ہے. چاند خان پوچھتے ہیں مفتی صاحب کیا باپ اپنی لڑکی کے ساس اور سسر کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ جی باپ اپنی لڑکی کے ساس اور سسر کو زکوٰۃ دے سکتا ہے, بالکل دے سکتا ہے. نسیم شیخ پوچھتے ہیں مفتی صاحب میرا نام نسیم ہے
اور میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، میں نے زکوٰۃ کے لیے جو روپیے نکالے ہیں ان میں سے کچھ روپے میں اپنی کزن کو دینا چاہتی ہوں جو بیوہ ہے اور بہت غریب ہے، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے میں ابھی اس تک یہ روپے نہیں بھیج پا رہی ہوں، کیا میں ان روپیوں کو الگ رکھ کے بعد میں دے سکتی ہوں؟ جی آپ بعد میں دے سکتی ہیں۔ آپ اپنی کزن کو روپے دینا چاہتی ہیں زکوٰۃ کے تو، اور آپ نہیں دے پا رہی ہیں ابھی، تو آپ ان روپیوں کو ابھی رکھ لیں اور بعد میں ان روپیوں کو آپ اپنی کزن کو دے سکتی ہیں، نو پرابلم۔ صابر حسین پوچھتے ہیں مفتی صاحب 1 تولہ سونے پر اور 1 لاکھ ان دونوں چیزوں پہ کتنا صدقہ نکلے گا؟ دیکھیے 1 تولہ سونا جتنے کا آپ چل رہا ہے آپ وہ پتہ کریں ریٹ مارکیٹ میں اس کی کتنی ہے، اور 1 لاکھ روپے ٹوٹل ملا کے آپ دیکھ لیں کہ اگر مان لیجئے 2 لاکھ روپے بن رہے ہیں تو 2.5% کے حساب سے 5,000 روپے زکوٰۃ کے نکلیں گے۔ ٹوٹل لگائیں آپ کہ آپ کا جو سونا ہے وہ مارکیٹ میں کتنے کا بکے گا، اس کی ریٹ لگا لیں اور پھر 1 لاکھ روپے ٹوٹل ملا کے دونوں کا 2.5% آپ نکالیں تو آپ کو جو ہے وہ جتنے روپے بھی بن رہے ہوں گے اتنا زکوٰۃ آپ کو دینی ہوگی۔ مناظر احمد یہ پوچھتے ہیں جناب ایک بات پوچھنی تھی، اگر کسی کو بخشش کے لیے اگر 2 مل کے پورا کریں تو پلیز کمنٹس کا رپلائی ضرور دینا، سوال ادھورا کرتے ہیں آپ، یہ تو مجھے خود سمجھنا پڑتا ہے۔ اگر 2 لوگ مل کر قرآن شریف پڑھتے ہیں اور کسی کو بخشتے ہیں تو ثواب پہنچ جائے گا۔ مثال کے طور پہ کسی نے 10 پارے پڑھے، اس نے 20 پارے پڑھ دیے تو 10 پارے والا اس کے طرف سے 10 پاروں کا ثواب پہنچ جائے گا مرحوم کو، اور جس نے 20 پارے پڑھے ہیں ان کی طرف سے 20 پاروں کا ثواب پہنچ جائے گا۔ تو 2 لوگ مل کر قرآن شریف پڑھ کر کسی کو بخش سکتے ہیں۔ خان صاحب پوچھتے ہیں بھائی مجھے یہ جاننا ہے کہ شب قدر 23ویں دن کی رات میں یعنی افطاری کے بعد عبادت کرنا چاہیے پوری رات، یا اس سے 1 دن پہلے افطاری کے بعد سے شروعات ہوتی ہے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، رمضان میں رات پہلے آتی ہے اور روزہ بعد میں آتا ہے۔ مثال کے طور پہ پہلا روزہ جب آئے گا تو اس کی رات پہلے آ جاتی ہے، اسلامی تاریخ میں رات پہلے آتی ہے دن بعد میں آتا ہے۔ مثال کے طور پہ کل اگر روزہ 24واں ہے تو رات پہلے 24ویں روزے کی پہلے آ جائے گی، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اسی طرح سے 23ویں جو رات ہے تو اگلے دن 23واں روزہ ہوگا تو رات پہلے آ جائے گی، تو رات پہلے آتی ہے۔ جیسے رمضان شروع ہوتے ہیں تو پہلا روزہ کل ہوتا ہے اور رات پہلے آ جاتی ہے، اسی لیے ہم لوگ تراویح پڑھتے ہیں تو رات پہلے آتی ہے۔ بیکاز میں نے کل پوری رات افطاری کے بعد سے عبادت کی اور فجر تک، ویسے تو ہر روز عبادت کرتی ہوں لیکن شب قدر کی رات والی چیز نہیں سمجھ پا رہی ہے۔ دیکھیے میری بہن 23ویں شب جب ہوگی، 22واں روزہ جب کمپلیٹ ہو جائے گا، 22ویں روزے کا جب ہم افطار کر لیں گے تو رات جو شروع ہوگی وہ 23ویں شب کہلائے گی، یعنی 23ویں روزے کی رات کہلائے گی۔ تو روزہ بعد میں آتا ہے، رات پہلے آتی ہے۔ جیسے کہ 2 راتیں شب قدر کی گزر چکی ہیں، اب تیسری رات آئے گی، 25ویں شب آئے گی، تو 24واں روزہ جیسے ہی ختم ہوگا، 24واں روزہ کمپلیٹ ہو جائے گا، ہم 24ویں روزے کا افطار کر لیں گے تو وہ 25ویں شب لگ جائے گی، سمجھ رہے ہیں؟ پھر اگلے دن 25واں روزہ آئے گا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ناز خان پوچھتی ہیں مفتی صاحب اگر عورتوں کے اعتکاف میں اگر اپنا بیٹا سامنے آئے تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، گھر کے آپ کے جو مرد حضرات ہیں، شوہر ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، وہ سامنے آ جائیں تو اس سے اعتکاف ختم نہیں ہوتا ہے۔ عادل انصاری پوچھتے ہیں اگر کوئی رمضان کے مہینے میں میں جلدی یہ کلپ شوٹ کر رہا ہوں، جلدی آنسر دے رہا ہوں کیونکہ تراویح پڑھانے کے لیے مجھے جانا ہے۔ اگر کوئی رمضان کے مہینے میں تراویح جو ہے ہم لوگ سب پڑھتے ہیں، پوری فیملی ہماری تراویح پڑھتی ہے، والدہ بھی پڑھتی ہیں، بھائی بھی پڑھتے ہیں، سسٹر بھی پڑھتی ہیں، ابو بھی پڑھتے ہیں، سارے لوگ گھر کے تراویح پڑھتے ہیں، کبھی میں پڑھا دیتا ہوں، کبھی بھائی بھی پڑھا دیتا ہے، اسی لیے آپ لوگ بھی فیملی کے ساتھ تراویح پڑھا کریں۔ اگر کوئی رمضان کے مہینے میں کوئی یہ کہے کہ روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، بہت غلط بات ہے، یہ کفریہ جملے ہیں، اسلام سے خارج کر دینے والے جملے ہیں۔ وہ رکھے روزہ اور ہم کاہے رکھیں، ہمارے پاس کھانے کی کمی تھوڑی ہے جو ہم روزہ رکھیں؟ یہ دین اسلام کا مذاق اڑانا ہے، روزے کا مذاق اڑانا ہے۔ روزہ ایسی عظیم الشان عبادت ہے جو فرض ہے، تو یہ روزے کا مذاق اڑانا ہے۔ ایسے شخص کو توبہ کرنا چاہیے اور کلمہ دوبارہ پڑھنا چاہیے، ایمان سے خارج ہو گیا ایسا شخص، یہ کفریہ کلمہ ہے، ایسے شخص کو توبہ کرنا چاہیے جو ایسا بولتا ہے کہ روزہ تو وہ رکھے جس کے پاس کھانے کو نہیں ہو، یہ وہ فلا۔ تو کیا اس سے کہنے والے کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ بھائی جب یہ کفریہ جملہ اس نے منہ سے بول دیا تو اس کو توبہ کرے اور کلمہ دوبارہ پڑھے، نکاح تو ظاہر بالکل ٹوٹے گا۔ خان حکمت کہتے ہیں مفتی صاحب 2-3 روز سے آپ کی کلپ کم آ رہی ہیں یا پھر میرے پہ نوٹیفیکیشن نہیں آ رہی ہے۔ اگر نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک نہ پہنچا کرے تو آپ چینل پر جا کر ویڈیوز پہ جا کے دیکھ لیا کریں،
وہاں آپ کو میری کلپ پتہ چل جائیں گی کہ میں نے آج کتنی کلپ اپلوڈ کی ہیں. میں تو ویسے کلپ روزانہ اپلوڈ کرتا ہوں, لیکن آپ دیکھ لیا کریں, اگر نوٹیفیکیشن نہ آیا کرے تو وہاں جا کر دیکھ لیا کریں, کبھی کبھی نوٹیفیکیشن نہیں پہنچتی ہے. بابی علی کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں لیکن چہرے پر نور نہیں آتا ہے. چہرے پر نور نہ آئے لیکن آخرت میں چہرے پر نور ضرور آئے گا. آپ نماز پڑھ رہے ہیں, آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو وہ نور عطا فرمائے گا کہ لوگ آپ پر رشک کریں گے. تو نور ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے چہرے پر نور نہیں ہوتا لیکن وہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں, اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں. ایش پوچھتے ہیں لیلۃ القدر کیسے پتہ چلتی ہے کہ مل گئی ہم کو؟ آپ 5 راتوں میں عبادت کریں, 5 راتوں میں آپ عبادت کر چکے, آپ کو یقینی طور پر لیلۃ القدر مل گئی. تو یہ کچھ سوال تھے سنڈے کمنٹ باکس کے لیے جو آپ لوگوں نے سوال کیے تھے. آپ مجھے کمنٹ کر کے یہ ضرور بتائیے کہ ہمارا یہ سوال و جواب کا جو سلسلہ ہے یہ ہفتے میں 2 بار ہونا چاہیے یا دوسرے والے چینل پر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ بڑھے تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مسائل کا پتہ چل سکے. دعاؤں کی گزارش ہے, اس کلپ کو گھر والوں کے ساتھ دیکھیے گا, سب کو دکھائیے گا اور جتنا ہو سکے ہمارے دینی کاموں کے لیے تعاون ضرور کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.